تم تو نہیں کر سکتے، تمہارے پاس وقت نہیں ہے کرنے کا. لیکن اگر ہم تھوڑی سی بھی کوشش جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ قطرہ قطرہ بھی ہوتا رہا تو آگے ہی بڑھیں گے نا، نقصان تو کچھ نہیں. تو ان الذین یتلون کتاب اللہ. پھر ایک اور مرحلہ کون سا ہے تلاوت کا؟ جب بھی آپ کو فرصت ملے، جب بھی آپ فارغ ہوں، سفر میں، حضر میں، زبانی پڑھیں یا دیکھ کے پڑھیں. اس کے بعد یہ کہ جب آپ کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح رات کا تیسرا پہر. ویسے تو یہ کہ سونے کے بعد جب بھی آپ اٹھ جائیں، لیکن سحری کے وقت جو ہوتا ہے نا نماز سے پہلے کا، وہ خاص وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا. تو ہمیں جب عمل کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو وہ کس بات کی؟ اصل میں ہمیں سلیقہ نہیں ہے کہ کون سا کام کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. یہ حکمت نہیں ہے ہمارے اندر، لہٰذا ہم تمنائیں رکھتے ہوئے بھی وہ کر نہیں پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے. میں چاہوں گی کہ آیت کے اس پہلے حصے پر آپ کو عمل کرنے کا سلیقہ آ جائے، سنت کے مطابق جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جو اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا، صحابیات نے کیا، اور جو اصل قابل قبول طریقہ ہے. ہم نے وہ طریقے تو سارے بھلا دیے، چھوڑ دیے، ان سے انجان ہو گئے. اور کب تلاوت کرنے لگے؟ جب کوئی فوت ہو جائے، اس موقع پہ قرآن خوانی، یا جب کوئی نیا گھر لے. کوئی حرج نہیں اس وقت بھی پڑھ لیا جائے اگر نیا گھر لیتے وقت یا نئے گھر میں منتقل ہوتے وقت. لیکن وہ چیزیں جن کی براہ راست سنت میں دلیل نہیں، ان چیزوں کو تو ہم نے زندگی کا ایک لازمی جز بنا لیا. اور جس طریقے پر آپ خود تلاوت کرتے تھے، آپ کے صحابہ کیا کرتے تھے، ان سارے طریقوں کو بھول گئے، ان مقامات کو ہم چھوڑ بیٹھے. تو اصلاح کیسے ہو سکتی ہے جب تک ہم اصل پہ نہ پلٹیں؟ سب سے بہترین طریقہ قرآن کو یاد رکھنے کا نماز میں پڑھنا ہے. اگر آپ جتنا کچھ بھی یاد کیا ہوا ہے اس کو کچھ چیزیں ڈیلی، کچھ ہفتہ وار، کچھ مہینے میں ایک بار. اس لیے ہمیں ان اسباب پر بھی غور کرنا ہے کہ ہم تیزی نہ کریں، جلدی نہ کریں، تھوڑا تھوڑا کریں، لیکن مستقل، مسلسل. کیونکہ وہ کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے جو اگرچہ کوانٹٹی میں بہت تھوڑا ہو لیکن اس کو چھوڑا نہ جائے، اس کے اثرات ہی کچھ اور ہوں گے. تو آپ ان سب چیزوں کو دہرانا شروع کر دیں. اسی طرح نوافل میں آپ قرآن پاک کو کھول کر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اب تو ایسے سٹینڈ بھی ملتے ہیں جن پر آپ قرآن پاک کھول کر سامنے رکھ لیں. جب آپ قیام میں کھڑے ہوں تو وہ ڈائس کی طرح کے سٹینڈز ہیں بہت ہلکے کہ جن کو آپ ذرا سا ہاتھ کی حرکت سے آگے کر لیں اور دیکھ کے پڑھتے رہیں. اور جب آپ رکوع پہ جانے لگے تو ایک طرف کر دیں. اس سے نہ تو قرآن پاک کی بے ادبی ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں بہت ورقہ پلٹنے میں یا رکھنے میں یا اٹھانے میں کچھ مشکل ہوتی ہے. میں نے خود الحمدللہ اس طرح تقریباً ایک دفعہ پورا قرآن پاک جو ہے وہ نماز میں دیکھ کے پڑھا ہے. یعنی اتنا پڑھتی تھی میں کہ پلٹنا نہ پڑے. یہ جو سعودی عرب کے قرآن پاک ہے نا جس میں آیت ختم ہو جاتی ہے ہر صفحے پہ، تو ایک دفعہ کھول لیا، اس میں پڑھ لیا ایک رکعت میں، اگلی میں پھر اگلا کھول کے. اس سلسلے میں جو قرآن پاک کی تلاوت اور یاد کرنے کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو حضرت ام ورقہ کے بارے میں بتاتی ہوں تاکہ آپ کا شوق تھوڑا سا اور بڑھ سکے. حضرت ام ورقہ الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ ہمارے ساتھ چلو ایک شہید کی زیارت کریں گے. یعنی آپ خود ان کی زیارت کرنے کو جاتے تھے یا ان کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے. ان خاتون کو یہ سعادت کس وجہ سے ملی تھی کہ آپ ان کی زیارت کرنے آتے؟ کتاب اللہ کے علم کی وجہ سے، کتاب اللہ کے یاد کرنے کی وجہ سے. یہ قرآن کریم کو جمع بھی کرتی تھی، معنی میں تدبر کرتی، فہم اور حفظ دونوں ہی بہت مضبوط تھے ان کے، اور نماز کے اندر ان کا پڑھنا بھی بہت عمدہ تھا. ابن حجر عسقلانی نے ان کی عبادت اور قرآن کے اہتمام کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہاں مؤذن مقرر کرنے کی اجازت مانگی. ایک اذان تو مسجد نبوی میں ہوتی تھی تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک مؤذن مقرر کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت مرحمت فرمائی اور ان کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھایا کریں. سنن نبی داؤد کی روایت ہے. عبد الرحمن جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا مؤذن دیکھا تھا، وہ ایک بہت بوڑھا شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقرر کیا تھا. اس طرح حضرت ام ورقہ نے اپنے گھر کو مسجد بنا لیا جس میں تمام نمازیں ادا کی جاتی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ہوا، یعنی آپ کی اجازت سے ہوا، اور اس میں ان کے گھر کے بچے اور عورتیں وغیرہ آس پاس کی وہ نماز پڑھا کرتی تھی. غزوہ بدر میں انہوں نے اجازت مانگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے بھی ساتھ جنگ پر لے جائیں، میں وہاں مریضوں کی خدمت کروں گی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرما دے. آپ نے فرمایا اپنے گھر میں قرار سے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت نصیب فرمائیں گی، یعنی تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی. یہ لوٹ آئیں اور انتظار کرنے لگی
کہ مجھے کیسے شہادت ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لاتے تو کچھ صحابہ کرام کو ہمراہ لے آتے اور فرماتے ہمارے ساتھ چلو، ہم ایک شہید کی زیارت کریں گے۔ یعنی ان کو دنیا میں ہی شہادت کی خوشخبری دی اور پھر ان کو شہیدہ کے نام سے پکارا بھی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عہد صدیقی میں بھی ان خاتون کا یہی طریقہ رہا، یعنی ان کی عبادت اور تقوی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت عمر بھی ان کا بہت لحاظ فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ان کی مزاج پرسی فرمایا کرتے تھے۔ عیادت نہیں، مزاج پرسی۔ کہیں آپ ایسا نہ سمجھے کہ وہ جب کبھی بیمار ہوتی تھی تو تبھی آپ آ کے ان کی عیادت کیا کرتے تھے۔ مزاج پرسی یعنی ان کا حال حوال معلوم کرنے کے لیے جاتے۔ تو ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ حضرت ام ورقہ کے ایک غلام اور ایک باندی تھی، ان سے اپنی موت کے بعد آزادی کا وعدہ کر چکی تھی، تو ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا واللہ آج میں نے اپنی خالہ ام ورقہ کی تلاوت کی آواز نہیں سنی۔ پھر وہ ان کے گھر میں داخل ہوئے تو کچھ نظر نہ آیا۔ جب کمرے میں داخل ہوئے تو وہ ایک کونے میں چادر میں لپٹی پڑی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور حکم فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس ڈھونڈ کے لاؤ، یعنی قاتلوں کو۔ چنانچہ انہیں پکڑ کر لایا گیا۔ آپ نے ان سے پوچھا، انہوں نے اعتراف کر لیا تو آپ نے ان کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ مدینے میں یہ پہلے شخص تھے جنہیں پھانسی دی گئی تھی۔ اس وقت حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ثابت ہو گئی، آپ ہمیں فرمایا کرتے تھے ہمارے ساتھ چلو، ایک شہید کی زیارت کریں گے۔ کیا پتا چلا ان کی تلاوت کی آواز کون سنتے تھے؟ پردہ تھا ان کی آواز کا۔ کسی خاتون کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو لے کر آنا اور ان کو شہادت کی بشارت دینا، یہ سب کچھ کس بنا پر تھا؟ ان کے تقوی اور قرآن سے محبت کی بنا پر۔ یہ ایک طرح سے پہلی حافظہ قرآن تھی مدینہ کی، کیونکہ اس دور میں ابھی جمع بھی نہیں ہوا تھا نا، تو یہ جمع کرتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ حفظ کرتی جاتی تھی، اور صرف حفظ نہیں کرتی تھی، غور و فکر، معنی، فہم، تدبر سب کچھ ساتھ تھا ان کے۔ تو جب اہل القرآن جو ہیں وہ اہل اللہ ہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نہ ہوں گے؟ کوئی معمولی بات ہے قرآن کے ساتھ تعلق؟ لیکن ہم پر دنیا اتنی حاوی ہے، اتنا اس نے ہمیں مشغول کر رکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بیکار چیزوں کے لیے ہم اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں۔ قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے ہفتے میں۔ حضرت ام ورقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہونے دیا تھا، لیکن حضرت ام عمارہ نے بیعت عقبہ اولا سے لے کر جنگ یمامہ تک تقریباً ہر جنگ میں شرکت کی۔ تو یہ فرق کیوں؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میں نے اس لیے یہ بات ابھی کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اس بات کو حجت بنا لیں کہ آپ نے چونکہ ان کو غزوہ بدر میں جانے نہیں دیا تھا تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں کسی اجتماعی کام میں شریک ہو ہی نہیں سکتی یا ان کو ہونا نہیں چاہیے، یا درست نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ام ورقہ فزیکلی اتنی اسٹرانگ نہ ہو جتنی حضرت ام عمارہ تھی، کیونکہ اہلیت بھی میٹر کرتی ہے نا۔ اور یہ عام طور پر ہوتا ہے نا کہ جو لوگ ذہنی کام زیادہ کرتے ہیں وہ عموماً فزیکلی بہت اسٹرانگ نہیں ہوتے، اور جو لوگ فزیکلی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ذہنی طور پر اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے۔ یہ دو چیزیں اکٹھی ہونا بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ انسانوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا، مختلف طرح کے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں، کوئی کسی کام کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے، سب کو ایک کام کے لیے نہیں بنایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ صرف ام ورقہ نہیں، اور صحابیات جو ہیں وہ بھی الحمدللہ قرآن پاک کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتی ہیں، اور پھر خصوصاً نمازوں میں یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ نماز میں تلاوت بہترین وقت ہے قرآن کی تلاوت کا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر قرآن کے معنی اور قرآن کی بلاغت کی ماہر تھیں۔ اس بات کی گواہی ان کے شوہر حضرت زبیر بن عوام دیتے ہیں۔ کہتے میں گھر میں داخل ہوا تو حضرت اسماء نماز پڑھ رہی تھی، تو میں نے سنا کہ وہ یہ آیت تلاوت کر رہی ہیں، یعنی اونچی پڑھ رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں جھلسنے والے عذاب سے بچایا۔ یعنی یہ آیت پڑھ رہی تھی اور آگ سے پناہ مانگ رہی تھی، کیونکہ مسنون طریقہ کیا ہے تلاوت کا کہ جب جہنم کی آیات آئیں تو پھر جہنم سے پناہ بھی مانگی جائے۔ کہتے میں کھڑا ہو گیا، سنتا رہا، مسلسل جہنم سے پناہ کی دعا کرتی رہی۔ جب بہت دیر ہو گئی تو میں بازار چلا آیا، پھر گھر واپس لوٹا، تب بھی دیکھا تو روتے ہوئے جہنم سے پناہ کی دعا کر رہی ہیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے، جنہیں ذات النطاقین کہا گیا، جن کی 4 پشتوں میں صحابہ کرام ہوئے، دادا، والد کے والد، کیونکہ جب ہجرت ہوئی تھی تو وہ نابینا تھے ان کے دادا، اور کہنے لگے لگتا ہے ابو بکر سارا سامان اٹھا کے لے گئے ہیں، اور تھوڑے غمگین بھی تھے تو انہوں نے ان کو تسلی دی اور کچھ چیزوں پہ ہاتھ رکھوا کے کہا کہ فکر نہیں کریں۔ دادا، والد، خود اور بیٹا
ان کو خوش نہیں ہو جانا چاہیے تھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی جب وہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے، اور میرے لیے تو بس یہی اعزاز کافی ہے. تو بات یہ ہے کہ جس کے اندر جتنا فہم زیادہ ہوتا جاتا ہے اس کے اندر اتنی ہی اللہ کی خشیت بڑھتی جاتی ہے، جیسا کہ اس آیت سے بالکل پچھلی آیت میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اللہ کے علم والے بندوں کو ہی ہوتی. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، اور پھر آپ دیکھیں کہ تلاوت کے ساتھ ہی پھر اقاموا الصلاۃ کی بات بھی ہو گئی. ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں اور وہ اہل قرآن ہیں. تو قرآن سے تعلق کی اور خصوصاً تلاوت کے تعلق کی قسمیں کون سی ہیں یا کس کس طریقے پہ ہم نے کرنا ہے؟ سب سے پہلے نماز میں فجر کے وقت مختلف مواقع کی مناسبت سے جو صورتیں ہمیں بتائی گئی جو صحیح سنت سے ثابت ہیں. پھر اس کے علاوہ جب بھی فراغت ہو یعنی اللہ کی کتاب کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ دنیا میں بھی ساتھ ہونے کے علاوہ قبر میں بھی ساتھ ہو، آخرت میں بھی ساتھ ہو. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. ان تین کاموں کا اجر کتنا ہے؟ کیا اجر بتایا گیا کہ جو یہ کریں گے کیا اجر پائیں گے؟ ایسی تجارت کر رہے ہیں یہ لوگ، ایسا بزنس کر رہے ہیں جس میں کبھی بھی خسارہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی گھاٹا نہیں، کبھی بھی نقصان نہیں. یرجون تجارۃ لن تبور، ہرگز بھی نقصان نہیں ہے اس میں. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. یہ سب کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ نمازوں میں سنت طریقے پہ تلاوت، نمازوں کے علاوہ تلاوت، یعنی یہ سب کچھ کیوں کیا جائے گا؟ تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو نوازے. یعنی ساتھ ہی یہ یاد رہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اطمینان نہ ہو جائے کہ ہم بہت اچھے ہو گئے اور ہم نے بہت کچھ کر لیا، بلکہ اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید دے. انہ غفور شکور، اور مزید کیوں؟ کیونکہ وہ قدردان ہے، بخشش فرمانے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اور وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی وہی حق ہے. یتلون کتاب اللہ پر زور کیوں ہے؟ یتلون کتاب اللہ کیوں ہوگا؟ کس جذبے کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ؟ اتنی محنت، اتنی تاکید اور اتنا غور و فکر اور اتنے طریقے، یہ سب جاننا کیوں ضروری ہے؟ آخر کیوں؟ آخر کس لیے؟ کہ جو پڑھ رہے ہیں وہی سچ ہے، اسی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. اس کو چھوڑ کر اور اس کے بغیر سیدھے راستے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یعنی قرآن کے ساتھ تعلق کوئی پروفیشنل تعلق نہیں ہے، کسی سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے نہیں ہے، کسی خاص ڈگری کے لیے نہیں ہے، کسی ایک مخصوص اور محدود وقت کے لیے نہیں ہے. تو یہ تو زندگی بھر کا تعلق ہے. یہ کتاب تو ساری زندگی میں رہنمائی کے لیے آئی ہے. اور یہ جو نمازوں میں اور تہجد میں اور عام حالات میں قرآن کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا، یہی دراصل ایک ذریعہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ جڑے رہیں. تو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہ بالکل سچ ہے، مصدقا لما بین یدیہ، پہلے سے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا بھی ہے اور ان کو دیکھنے والا بھی ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر وارث بنا دیا ہم نے اس کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس وراثت کا حق ادا کر رہے ہوں، جن کو آپ جیسے مواقع ملے ہوں، جن کو آپ جیسی نعمتیں ملی ہوں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی ہم حق ادا نہ کریں، سنجیدہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں خلوص نہ ہو، پختگی نہ ہو، اور تھوڑے سے ہوا کے جھونکے سے ہم سب کچھ اپنی زندگی کی روٹین چینج کر کے بیٹھ جائیں اور کتاب کے ساتھ تعلق کمزور پڑ جائے، ہلکا ہو جائے، تو کیا ہم سے نعمتوں کی پوچھ نہ ہوگی؟ کیا ان کا حساب نہ ہوگا؟ آپ کو اس کام کے لیے چنا گیا ہے. جو نعمت آپ کو ملی ہے اسے دوسروں تک پہنچانا ہے سیلف لیسلی، کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ نیکی کے کام میں سب سے بڑی رکاوٹ سیلف ڈالتا ہے، ہمارا نفس ڈالتا ہے. اپنی ذات کا آرام، اپنی مصروفیات، اپنی زندگی، اپنی ذات، اپنا آپ. رکاوٹیں باہر نہیں ہیں، اپنے اندر ہیں. اگر ہم سچے ہو جائیں، ہمارا ارادہ ہو جائے، ہماری نیت ہو جائے، تو باہر کی رکاوٹیں کچھ نہیں کرتی، کوئی نقصان نہیں دیتی. جتنا زیادہ آخرت کے انعام کا یقین ہوگا اتنا ہی سیلف لیس ہو جائے گا کہ مجھے اپنے لیے تو نہیں کرنا، میں تو جو کچھ بھی کر رہا ہوں
اللہ کی رضا میں کر رہا ہوں. اگر میں کسی کو سکھا رہا ہوں یا میں کسی کے لیے کوئی بھی چیز پرووائڈ کر رہا ہوں، چاہے وہ ایک کرسی ہے، چاہے کارپٹ ہے، چاہے لائٹ ہے، چاہے کچھ بھی ہے، تو یہ میں اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں، کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ کام میں حسن کتنا پیدا ہوتا ہے، پھر برکت کتنی زیادہ آتی، پھر خیر کتنی زیادہ عام ہوتی. پھر ان بندوں کو جن تک ابھی نہیں سب کچھ پہنچا، ان کے لیے تڑپ کتنی زیادہ آتی. جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیچھے کر لیتا ہے، اللہ اس کو بلندی دیتا ہے. کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کے کام میں اخلاص ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ فرمائے اور پھر اس میں برکت نہ ڈالے، پھر وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند نہ ہو جائے. تو ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ. کچھ تو پڑھ لکھ کے اتنے بے عمل ہو جاتے ہیں کہ گویا پڑھا ہی نہ ہو، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں. ومنہم مقتصد، بعض درمیان کی راہ چل رہے ہیں، جب آسانی ہوئی، سہولت ہوئی، کرنا ہوا کر لیا، نہیں کرنا نہیں کیا. ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور کچھ اللہ کے اذن سے نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہیں. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے بڑا فضل. 3 گروہوں کی بات کی گئی ہے جنہیں کتاب ملی. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ان میں سے ایک تو وہ ہے جو سیلف موٹیویٹڈ ہیں. سیلف موٹیویٹڈ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہ جن کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی نیکیوں میں دوڑ لگا دیتے ہیں. سابقون بالخیرات باذن اللہ. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یاد کرا دے، کوئی کہہ دے کچھ تو کرنے لگ جاتے ہیں، کوئی چلائے تو چلتے ہیں، نہیں چلائے تو بیٹھ جاتے ہیں. بیچ کے لوگ، کبھی کر لیا کسی نے، پھر دھکا لگایا، پھر چل پڑے، نہیں تو پھر تھوڑا بہت آگے پیچھے سستی کر لی. اور کچھ ایسے ہیں ومنہم ظالم لنفسہ، جن پہ نہ کوئی نصیحت اثر کرتی ہے، نہ ان کو کسی قسم کی کوئی موٹیویشنل بات، کوئی فیکٹر ایسا ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا، اور وہ وہی کرتے ہیں جو ان کی اپنی مرضی ہوتی. اور سب سے بڑی بات جو ہلانے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کی بات نہیں کی جا رہی جو کافر ہیں، نان بلیورز کی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہیں کتاب ملی ہے. یہ کتاب پانے والوں کی بات ہے، یہ کتاب کے وارثوں کی بات ہے. اپنے آپ کو دیکھیں کس کیٹیگری میں ہیں. کیا آپ یہ سارے کام اپنے شوق اور اپنی خوشی اور اپنے ان پہ کرتے ہیں، یا آپ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ اکثر ہم اس چیز کا بہانہ کرتے رہتے ہیں نا کہ ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے، ہمیں کوئی یاد کرانے والا نہیں، فلاں کو تو اس کی بھی سپورٹ ہے، اس کی بھی سپورٹ ہے، اس کے تو گھر میں سپورٹ ہے، اس کے تو دوستوں کی سپورٹ ہے، وہ تو چونکہ فلاں جگہ پر جاتا ہے اس لیے وہاں سے اس کو موٹیویشن مل جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ خارجی سہارے ہوتے ہیں یہ عارضی ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کے اپنے اندر ایک سیلف موٹیویشن ہے تو وہ پھر آپ کہیں پر بھی ہو، آپ سمندر کے اندر ہو یا خشکی پر ہو، پاکستان کے اندر ہو یا کہیں باہر ہو، کسی گاؤں یا دیہات میں ہو یا کسی شہر میں ہو، آپ کہیں پر بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. کیونکہ آپ کو جگانے والا آپ کا ضمیر آپ کے اپنے اندر موجود ہے، وہ آپ کو چین نہیں لینے دے رہا. اور اصل میں کام تو ایسے ہی لوگ کرتے ہیں جو سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. صرف کسی کے یاد کرانے سے، کسی کے کہہ دینے سے، کسی کے شوق دلانے سے، یہ کسی کو دیکھ کر شوق آ جانے سے، ٹھیک ہے وقتی طور پر ابتدا میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن ساری زندگی ہی اگر انسان بیساکھیوں پہ چلتا رہے اور ساری زندگی انسان دوسروں کا محتاج رہے تو پھر ایسا چلنا کیا چلنا ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب شروع میں کام کرتے ہیں، جیسے ہوم ورک انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو مان کے نہیں دیتے، آپ ان کو پش کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی عادت ہو جاتی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ خود ہی کام کرنے لگتے ہیں. لیکن بعض بچوں کو بڑے بھی ہو جائیں تو بار بار کہتے رہنا پڑتا ہے اچھا کام کر لو، اچھا اب اٹھ جاؤ، اچھا اب سو جاؤ، ہر بات میں محتاج ہے کہ کوئی ان کے پیچھے ہو. تو ایسے لوگ کچھ بڑا کام نہیں کر سکتے جو ہر وقت دوسروں کے محتاج رہے کام کرنے میں. جب دنیا میں ہم ہر چیز میں آگے جانا چاہتے ہیں تو آخرت کے اعتبار سے سب سے آگے جانے کی کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں فکر کرتے؟ تمنا تو وہی رکھی بھی ہے لیکن کام اس کے لیے کچھ نہیں. دنیا میں عمل کا وقت ہے، جزا کا نہیں، حساب کا نہیں، اور آخرت میں حساب کا وقت ہے، عمل کا نہیں. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ کے دن نماز فجر میں آپ پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ پڑھتے ہیں اور دوسری میں الدہر پڑھتے ہیں. یعنی پہلی میں الف لام میم تنزیل الکتاب اور دوسری میں هل اتى على الانسان حين من الدهر. تلاوت میں قرآن پاک پورا کہاں پڑھا گیا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر قرآن پاک کہاں پڑھا کرتے تھے؟ تہجد کی نماز میں. وہ آپ کی تنہائی کی نماز ہوتی تھی تو اس میں آپ طویل قراءت کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے پتہ چلتا نا، آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی، پھر سورۃ آل عمران پڑھی، پھر سورۃ النساء شروع کر دی. وہ تھی طویل ترین نمازیں.
جو آپ کی اپنی نمازیں ہوتی تھی، اور جب آپ جماعت کرایا کرتے تھے تو مختصر صورتیں، اتنی کہ لوگ برداشت کر لیں۔ تو ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو سب سے افضل تلاوت نماز کے اندر کی تلاوت ہے، پھر اس کے بعد فجر کے وقت کی تلاوت ہے جو نماز کے اندر ہو، یا پھر نماز کے بعد جن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے، اور اس کے بعد باقی نمازوں میں۔ اور تلاوت کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے کچھ سورتیں پڑھنے کو سکھائیں، سورۃ الملک، الف لام میم السجدہ۔ اصل بات یہ کہ جب تک ہم ارادہ نہیں کریں گے نا، سچا ارادہ، ہو نہیں سکے گا یہ کام۔ ہم ارادہ کرتے ہوئے بھی گھبراتے نہیں، ہم کر نہیں سکیں گے۔ شیطان ہمیں پہلے درجے پہ مایوس کرتا ہے، تم یہ نہیں کر سکتے، تم تو نہیں کر سکتے، تمہارے پاس وقت نہیں ہے کرنے کا۔ لیکن اگر ہم تھوڑی سی بھی کوشش جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ قطرہ قطرہ بھی ہوتا رہا تو آگے ہی بڑھیں گے نا، نقصان تو کچھ نہیں۔ تو ان الذین یتلون کتاب اللہ، پھر ایک اور مرحلہ کون سا ہے تلاوت کا؟ جب بھی آپ کو فرصت ملے، جب بھی آپ فارغ ہوں، سفر میں، حضر میں، زبانی پڑھیں یا دیکھ کے پڑھیں۔ اس کے بعد یہ کہ جب آپ کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح رات کا تیسرا پہر، ویسے تو یہ کہ سونے کے بعد جب بھی آپ اٹھ جائیں، لیکن سحری کے وقت جو ہوتا ہے نا نماز سے پہلے کا، وہ خاص وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ تو ہمیں جب عمل کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو وہ کس بات کی؟ اصل میں ہمیں سلیقہ نہیں ہے کہ کون سا کام کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ حکمت نہیں ہے ہمارے اندر۔ لہٰذا ہم تمنائیں رکھتے ہوئے بھی وہ کر نہیں پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ میں چاہوں گی کہ آیت کے اس پہلے حصے پر آپ کو عمل کرنے کا سلیقہ آ جائے، سنت کے مطابق جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جو اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا، صحابیات نے کیا، اور جو اصل قابل قبول طریقہ ہے۔ ہم نے وہ طریقے تو سارے بھلا دیے، چھوڑ دیے، ان سے انجان ہو گئے، اور کب تلاوت کرنے لگے؟ جب کوئی فوت ہو جائے، اس موقع پہ قرآن خوانی، یا جب کوئی نیا گھر لے، کوئی حرج نہیں اس وقت بھی پڑھ لیا جائے اگر نیا گھر لیتے وقت یا نئے گھر میں منتقل ہوتے وقت۔ لیکن وہ چیزیں جن کی براہ راست سنت میں دلیل نہیں، ان چیزوں کو تو ہم نے زندگی کا ایک لازمی جز بنا لیا، اور جس طریقے پر آپ خود تلاوت کرتے تھے، آپ کے صحابہ کیا کرتے تھے، ان سارے طریقوں کو بھول گئے، ان مقامات کو ہم چھوڑ بیٹھے۔ تو اصلاح کیسے ہو سکتی ہے جب تک ہم اصل پہ نہ پلٹیں؟ سب سے بہترین طریقہ قرآن کو یاد رکھنے کا نماز میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ جتنا کچھ بھی یاد کیا ہوا ہے اس کو کچھ چیزیں ڈیلی، کچھ ہفتہ وار، کچھ مہینے میں ایک بار، اس لیے ہمیں ان اسباب پر بھی غور کرنا ہے کہ ہم تیزی نہ کریں، جلدی نہ کریں، تھوڑا تھوڑا کریں، لیکن مستقل، مسلسل، کیونکہ وہ کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے جو اگرچہ کوانٹٹی میں بہت تھوڑا ہو لیکن اس کو چھوڑا نہ جائے، اس کے اثرات ہی کچھ اور ہوں گے۔ تو آپ ان سب چیزوں کو دہرانا شروع کر دیں۔ اسی طرح نوافل میں آپ قرآن پاک کو کھول کر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب تو ایسے سٹینڈ بھی ملتے ہیں جن پر آپ قرآن پاک کھول کر سامنے رکھ لیں، جب آپ قیام میں کھڑے ہوں تو وہ ڈائس کی طرح کے سٹینڈز ہیں، بہت ہلکے، کہ جن کو آپ ذرا سا ہاتھ کی حرکت سے آگے کر لیں اور دیکھ کے پڑھتے رہیں، اور جب آپ رکوع پہ جانے لگے تو ایک طرف کر دیں۔ اس سے نہ تو قرآن پاک کی بے ادبی ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں بہت ورقہ پلٹنے میں یا رکھنے میں یا اٹھانے میں کچھ مشکل ہوتی ہے۔ میں نے خود الحمدللہ اس طرح تقریباً ایک دفعہ پورا قرآن پاک جو ہے وہ نماز میں دیکھ کے پڑھا ہے، یعنی اتنا پڑھتی تھی میں کہ پلٹنا نہ پڑے۔ یہ جو سعودی عرب کے قرآن پاک ہے نا جس میں آیت ختم ہو جاتی ہے ہر صفحے پہ، تو ایک دفعہ کھول لیا، اس میں پڑھ لیا ایک رکعت میں، اگلی میں پھر اگلا کھول کے۔ اس سلسلے میں جو قرآن پاک کی تلاوت اور یاد کرنے کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو حضرت ام ورقہ کے بارے میں بتاتی ہوں تاکہ آپ کا شوق تھوڑا سا اور بڑھ سکے۔ حضرت ام ورقہ الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ ہمارے ساتھ چلو ایک شہید کی زیارت کریں گے، یعنی آپ خود ان کی زیارت کرنے کو جاتے تھے یا ان کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ ان خاتون کو یہ سعادت کس وجہ سے ملی تھی کہ آپ ان کی زیارت کرنے آتے؟ کتاب اللہ کے علم کی وجہ سے، کتاب اللہ کے یاد کرنے کی وجہ سے۔ یہ قرآن کریم کو جمع بھی کرتی تھی، معنی میں تدبر کرتی، فہم اور حفظ دونوں ہی بہت مضبوط تھے ان کے، اور نماز کے اندر ان کا پڑھنا بھی بہت عمدہ تھا۔ ابن حجر اسقلانی نے ان کی عبادت اور قرآن کے اہتمام کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہاں مؤذن مقرر کرنے کی اجازت مانگی۔ ایک اذان تو مسجد نبی میں ہوتی تھی، تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک مؤذن مقرر کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت مرحمت فرمائی،
اور ان کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھایا کریں. سنن نبی داؤد کی روایت ہے. عبد الرحمن جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا مؤذن دیکھا تھا. وہ ایک بہت بوڑھا شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقرر کیا تھا. اس طرح حضرت ام ورقہ نے اپنے گھر کو مسجد بنا لیا جس میں تمام نمازیں ادا کی جاتی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ہوا، یعنی آپ کی اجازت سے ہوا، اور اس میں ان کے گھر کے بچے اور عورتیں وغیرہ آس پاس کی وہ نماز پڑھا کرتی تھی. غزوہ بدر میں انہوں نے اجازت مانگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے بھی ساتھ جنگ پر لے جائیں، میں وہاں مریضوں کی خدمت کروں گی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرما دے. آپ نے فرمایا اپنے گھر میں قرار سے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت نصیب فرمائیں گی، یعنی تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی. یہ لوٹ آئیں اور انتظار کرنے لگی کہ مجھے کیسے شہادت ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لاتے تو کچھ صحابہ کرام کو ہمراہ لے آتے اور فرماتے ہمارے ساتھ چلو، ہم ایک شہید کی زیارت کریں گے. یعنی ان کو دنیا میں ہی شہادت کی خوشخبری دی اور پھر ان کو شہیدہ کے نام سے پکارا بھی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عہد صدیقی میں بھی ان خاتون کا یہی طریقہ رہا، یعنی ان کی عبادت اور تقوی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت عمر بھی ان کا بہت لحاظ فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ان کی مزاج پرسی فرمایا کرتے تھے. عیادت نہیں، مزاج پرسی. کہیں آپ ایسا نہ سمجھے کہ وہ جب کبھی بیمار ہوتی تھی تو تبھی آپ آ کے ان کی عیادت کیا کرتے تھے. مزاج پرسی یعنی ان کا حال حوال معلوم کرنے کے لیے جاتے. تو ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ حضرت ام ورقہ کے ایک غلام اور ایک باندی تھی، ان سے اپنی موت کے بعد آزادی کا وعدہ کر چکی تھی، تو ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے. جب صبح ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا واللہ آج میں نے اپنی خالہ ام ورقہ کی تلاوت کی آواز نہیں سنی. پھر وہ ان کے گھر میں داخل ہوئے تو کچھ نظر نہ آیا. جب کمرے میں داخل ہوئے تو وہ ایک کونے میں چادر میں لپٹی پڑی تھی. حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور حکم فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس ڈھونڈ کے لاؤ، یعنی قاتلوں کو. چنانچہ انہیں پکڑ کر لایا گیا. آپ نے ان سے پوچھا، انہوں نے اعتراف کر لیا تو آپ نے ان کو پھانسی دینے کا حکم دیا. مدینے میں یہ پہلے شخص تھے جنہیں پھانسی دی گئی تھی. اس وقت حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ثابت ہو گئی. آپ ہمیں فرمایا کرتے تھے ہمارے ساتھ چلو، ایک شہید کی زیارت کریں گے. کیا پتہ چلا ان کی تلاوت کی آواز کون سنتے تھے؟ پردہ تھا ان کی آواز کا. کسی خاتون کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو لے کر آنا اور ان کو شہادت کی بشارت دینا، یہ سب کچھ کس بنا پر تھا؟ ان کے تقوی اور قرآن سے محبت کی بنا پر. یہ ایک طرح سے پہلی حافظہ قرآن تھی مدینہ کی، کیونکہ اس دور میں ابھی جمع بھی نہیں ہوا تھا نا، تو یہ جمع کرتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ حفظ کرتی جاتی تھی. اور صرف حفظ نہیں کرتی تھی، غور و فکر، معنی، فہم، تدبر سب کچھ ساتھ تھا ان کے. تو جب اہل القرآن جو ہیں وہ اہل اللہ ہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نہ ہوں گے؟ کوئی معمولی بات ہے قرآن کے ساتھ تعلق. لیکن ہم پر دنیا اتنی حاوی ہے، اتنا اس نے ہمیں مشغول کر رکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بیکار چیزوں کے لیے ہم اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں. قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے ہفتے میں. حضرت ام ورقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہونے دیا تھا، لیکن حضرت ام عمارہ نے بیعت عقبہ اولا سے لے کر جنگ یمامہ تک تقریباً ہر جنگ میں شرکت کی. تو یہ فرق کیوں؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میں نے اس لیے یہ بات ابھی کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اس بات کو حجت بنا لیں کہ آپ نے چونکہ ان کو غزوہ بدر میں جانے نہیں دیا تھا تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں کسی اجتماعی کام میں شریک ہو ہی نہیں سکتی یا ان کو ہونا نہیں چاہیے یا درست نہیں. ہو سکتا ہے کہ ام ورقہ فزیکلی اتنی اسٹرانگ نہ ہو جتنی حضرت ام عمارہ تھی، کیونکہ اہلیت بھی میٹر کرتی ہے نا. اور یہ عام طور پر ہوتا ہے نا کہ جو لوگ ذہنی کام زیادہ کرتے ہیں وہ عموماً فزیکلی بہت اسٹرانگ نہیں ہوتے، اور جو لوگ فزیکلی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ذہنی طور پر اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے. یہ دو چیزیں اکٹھی ہونا بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. انسانوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا، مختلف طرح کے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں، کوئی کسی کام کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے، سب کو ایک کام کے لیے نہیں بنایا. پھر آپ دیکھیں کہ صرف ام ورقہ نہیں اور صحابیات جو ہیں وہ بھی الحمدللہ قرآن پاک کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتی ہیں. اور پھر خصوصاً نمازوں میں یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ نماز میں تلاوت بہترین وقت ہے قرآن کی تلاوت کا. حضرت اسماء بنت ابی بکر قرآن کے معنی اور قرآن کی بلاغت کی ماہر تھیں. اس بات کی گواہی ان کے شوہر حضرت زبیر بن عوام دیتے ہیں. کہتے میں گھر میں داخل ہوا تو حضرت اسماء نماز پڑھ رہی تھی، تو میں نے سنا کہ وہ یہ آیت تلاوت کر رہی ہیں، یعنی اونچی پڑھ رہی ہوں گی.
اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں جھلسنے والے عذاب سے بچایا. یعنی یہ آیت پڑھ رہی تھی اور آگ سے پناہ مانگ رہی تھی، کیونکہ مسنون طریقہ کیا ہے تلاوت کا کہ جب جہنم کی آیات آئیں تو پھر جہنم سے پناہ بھی مانگی جائے. کہتے میں کھڑا ہو گیا، سنتا رہا، مسلسل جہنم سے پناہ کی دعا کرتی رہی. جب بہت دیر ہو گئی تو میں بازار چلا آیا، پھر گھر واپس لوٹا، تب بھی دیکھا تو روتے ہوئے جہنم سے پناہ کی دعا کر رہی ہیں. یہ وہ خاتون ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے، جنہیں ذات النطاقین کہا گیا، جن کی 4 پشتوں میں صحابہ کرام ہوئے. دادا، والد کے والد، کیونکہ جب ہجرت ہوئی تھی تو وہ نابینا تھے ان کے دادا، اور کہنے لگے لگتا ہے ابو بکر سارا سامان اٹھا کے لے گئے ہیں، اور تھوڑے غمگین بھی تھے، تو انہوں نے ان کو تسلی دی اور کچھ چیزوں پہ ہاتھ رکھوا کے کہا کہ فکر نہیں کریں. دادا، والد، خود اور بیٹا، ان کو خوش نہیں ہو جانا چاہیے تھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی جب وہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے، اور میرے لیے تو بس یہی اعزاز کافی ہے. تو بات یہ ہے کہ جس کے اندر جتنا فہم زیادہ ہوتا جاتا ہے اس کے اندر اتنی ہی اللہ کی خشیت بڑھتی جاتی ہے، جیسا کہ اس آیت سے بالکل پچھلی آیت میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اللہ کے علم والے بندوں کو ہی ہوتی. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، اور پھر آپ دیکھیں کہ تلاوت کے ساتھ ہی پھر اقاموا الصلاۃ کی بات بھی ہو گئی. ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں اور وہ اہل قرآن ہیں. تو قرآن سے تعلق کی اور خصوصاً تلاوت کے تعلق کی قسمیں کون سی ہیں یا کس کس طریقے پہ ہم نے کرنا ہے؟ سب سے پہلے نماز میں فجر کے وقت مختلف مواقع کی مناسبت سے جو صورتیں ہمیں بتائی گئی جو صحیح سنت سے ثابت ہیں. پھر اس کے علاوہ جب بھی فراغت ہو یعنی اللہ کی کتاب کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ دنیا میں بھی ساتھ ہونے کے علاوہ قبر میں بھی ساتھ ہو، آخرت میں بھی ساتھ ہو. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة یرجون تجارة لن تبور. ان 3 کاموں کا اجر کتنا ہے؟ کیا اجر بتایا گیا کہ جو یہ کریں گے کیا اجر پائیں گے؟ ایسی تجارت کر رہے ہیں یہ لوگ، ایسا بزنس کر رہے ہیں جس میں کبھی بھی خسارہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی گھاٹا نہیں، کبھی بھی نقصان نہیں. یرجون تجارۃ لن تبور، ہرگز بھی نقصان نہیں ہے اس میں. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. یہ سب کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ نمازوں میں سنت طریقے پہ تلاوت، نمازوں کے علاوہ تلاوت، یعنی یہ سب کچھ کیوں کیا جائے گا؟ تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو نوازے. یعنی ساتھ ہی یہ یاد رہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اطمینان نہ ہو جائے کہ ہم بہت اچھے ہو گئے اور ہم نے بہت کچھ کر لیا، بلکہ اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید دے. انہ غفور شکور، اور مزید کیوں؟ کیونکہ وہ قدردان ہے، بخشش فرمانے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اور وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی وہی حق ہے. یتلون کتاب اللہ پر زور کیوں ہے؟ یتلون کتاب اللہ کیوں ہوگا؟ کس جذبے کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ؟ اتنی محنت، اتنی تاکید اور اتنا غور و فکر اور اتنے طریقے، یہ سب جاننا کیوں ضروری ہے؟ آخر کیوں؟ آخر کس لیے؟ کہ جو پڑھ رہے ہیں وہی سچ ہے، اسی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. اس کو چھوڑ کر اور اس کے بغیر سیدھے راستے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یعنی قرآن کے ساتھ تعلق کوئی پروفیشنل تعلق نہیں ہے، کسی سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے نہیں ہے، کسی خاص ڈگری کے لیے نہیں ہے، کسی ایک مخصوص اور محدود وقت کے لیے نہیں ہے. تو یہ تو زندگی بھر کا تعلق ہے. یہ کتاب تو ساری زندگی میں رہنمائی کے لیے آئی ہے. اور یہ جو نمازوں میں اور تہجد میں اور عام حالات میں قرآن کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا، یہی دراصل ایک ذریعہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ جڑے رہیں. تو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہ بالکل سچ ہے، مصدقا لما بین یدیہ، پہلے سے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا بھی ہے اور ان کو دیکھنے والا بھی ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر وارث بنا دیا ہم نے اس کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس وراثت کا حق ادا کر رہے ہوں، جن کو آپ جیسے مواقع ملے ہوں، جن کو آپ جیسی نعمتیں ملی ہوں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی ہم حق ادا نہ کریں، سنجیدہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں خلوص نہ ہو، پختگی نہ ہو،
اور تھوڑے سے ہوا کے جھونکے سے ہم سب کچھ اپنی زندگی کی روٹین چینج کر کے بیٹھ جائیں اور کتاب کے ساتھ تعلق کمزور پڑ جائے، ہلکا ہو جائے، تو کیا ہم سے نعمتوں کی پوچھ نہ ہوگی؟ کیا ان کا حساب نہ ہوگا؟ آپ کو اس کام کے لیے چنا گیا ہے، جو نعمت آپ کو ملی ہے اسے دوسروں تک پہنچانا ہے سیلف لیسلی، کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ نیکی کے کام میں سب سے بڑی رکاوٹ سیلف ڈالتا ہے، ہمارا نفس ڈالتا ہے، اپنی ذات کا آرام، اپنی مصروفیات، اپنی زندگی، اپنی ذات، اپنا آپ۔ رکاوٹیں باہر نہیں ہیں، اپنے اندر ہیں۔ اگر ہم سچے ہو جائیں، ہمارا ارادہ ہو جائے، ہماری نیت ہو جائے، تو باہر کی رکاوٹیں کچھ نہیں کرتی، کوئی نقصان نہیں دیتی۔ جتنا زیادہ آخرت کے انعام کا یقین ہوگا اتنا ہی سیلف لیس ہو جائے گا کہ مجھے اپنے لیے تو نہیں کرنا، میں تو جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ کی رضا میں کر رہا ہوں۔ اگر میں کسی کو سکھا رہا ہوں یا میں کسی کے لیے کوئی بھی چیز پرووائڈ کر رہا ہوں، چاہے وہ ایک کرسی ہے، چاہے کارپٹ ہے، چاہے لائٹ ہے، چاہے کچھ بھی ہے، تو یہ میں اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں، کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ کام میں حسن کتنا پیدا ہوتا ہے، پھر برکت کتنی زیادہ آتی، پھر خیر کتنی زیادہ عام ہوتی، پھر ان بندوں کو جن تک ابھی نہیں سب کچھ پہنچا ان کے لیے تڑپ کتنی زیادہ آتی۔ جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیچھے کر لیتا ہے، اللہ اس کو بلندی دیتا ہے۔ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کے کام میں اخلاص ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ فرمائے اور پھر اس میں برکت نہ ڈالے، پھر وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند نہ ہو جائے۔ تو ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ تو پڑھ لکھ کے اتنے بے عمل ہو جاتے ہیں کہ گویا پڑھا ہی نہ ہو، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ومنہم مقتصد، بعض درمیان کی راہ چل رہے ہیں، جب آسانی ہوئی، سہولت ہوئی، کرنا ہوا کر لیا، نہیں کرنا نہیں کیا۔ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور کچھ اللہ کے اذن سے نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے بڑا فضل۔ 3 گروہوں کی بات کی گئی ہے جنہیں کتاب ملی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ان میں سے ایک تو وہ ہے جو سیلف موٹیویٹڈ ہیں۔ سیلف موٹیویٹڈ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہ جن کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی نیکیوں میں دوڑ لگا دیتے ہیں۔ سابقون بالخیرات باذن اللہ۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یاد کرا دے، کوئی کہہ دے کچھ تو کرنے لگ جاتے ہیں، کوئی چلائے تو چلتے ہیں، نہیں چلائے تو بیٹھ جاتے ہیں۔ بیچ کے لوگ، کبھی کر لیا کسی نے، پھر دھکا لگایا، پھر چل پڑے، نہیں تو پھر تھوڑا بہت آگے پیچھے سستی کر لی۔ اور کچھ ایسے ہیں ومنہم ظالم لنفسہ، جن پہ نہ کوئی نصیحت اثر کرتی ہے، نہ ان کو کسی قسم کی کوئی موٹیویشنل بات، کوئی فیکٹر ایسا ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا، اور وہ وہی کرتے ہیں جو ان کی اپنی مرضی ہوتی۔ اور سب سے بڑی بات جو ہلانے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کی بات نہیں کی جا رہی جو کافر ہیں، نان بلیورز کی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہیں کتاب ملی ہے، یہ کتاب پانے والوں کی بات ہے، یہ کتاب کے وارثوں کی بات ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں کس کیٹیگری میں ہیں۔ کیا آپ یہ سارے کام اپنے شوق اور اپنی خوشی اور اپنے ان پہ کرتے ہیں، یا آپ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ اکثر ہم اس چیز کا بہانہ کرتے رہتے ہیں نا کہ ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے، ہمیں کوئی یاد کرانے والا نہیں، فلاں کو تو اس کی بھی سپورٹ ہے، اس کی بھی سپورٹ ہے، اس کے تو گھر میں سپورٹ ہے، اس کے تو دوستوں کی سپورٹ ہے، وہ تو چونکہ فلاں جگہ پر جاتا ہے اس لیے وہاں سے اس کو موٹیویشن مل جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ خارجی سہارے ہوتے ہیں یہ عارضی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اپنے اندر ایک سیلف موٹیویشن ہے تو وہ پھر آپ کہیں پر بھی ہو، آپ سمندر کے اندر ہو یا خشکی پر ہو، پاکستان کے اندر ہو یا کہیں باہر ہو، کسی گاؤں یا دیہات میں ہو یا کسی شہر میں ہو، آپ کہیں پر بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کو جگانے والا آپ کا ضمیر آپ کے اپنے اندر موجود ہے، وہ آپ کو چین نہیں لینے دے رہا۔ اور اصل میں کام تو ایسے ہی لوگ کرتے ہیں جو سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں۔ صرف کسی کے یاد کرانے سے، کسی کے کہہ دینے سے، کسی کے شوق دلانے سے، یہ کسی کو دیکھ کر شوق آ جانے سے، ٹھیک ہے وقتی طور پر ابتدا میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن ساری زندگی ہی اگر انسان بیساکھیوں پہ چلتا رہے اور ساری زندگی انسان دوسروں کا محتاج رہے تو پھر ایسا چلنا کیا چلنا ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب شروع میں کام کرتے ہیں، جیسے ہوم ورک انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو مان کے نہیں دیتے، آپ ان کو پش کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی عادت ہو جاتی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ خود ہی کام کرنے لگتے ہیں۔ لیکن بعض بچوں کو بڑے بھی ہو جائیں تو بار بار کہتے رہنا پڑتا ہے اچھا کام کر لو، اچھا اب اٹھ جاؤ، اچھا اب سو جاؤ، ہر بات میں محتاج ہے کہ کوئی ان کے پیچھے ہو۔ تو ایسے لوگ کچھ بڑا کام نہیں کر سکتے جو ہر وقت دوسروں کے محتاج رہے کام کرنے میں۔ جب دنیا میں ہم ہر چیز میں آگے جانا چاہتے ہیں تو آخرت کے اعتبار سے سب سے آگے جانے کی کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں فکر کرتے؟
تمنا تو وہی رکھی بھی ہے لیکن کام اس کے لیے کچھ نہیں. دنیا میں عمل کا وقت ہے، جزا کا نہیں، حساب کا نہیں، اور آخرت میں حساب کا وقت ہے، عمل کا نہیں. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ کے دن نماز فجر میں آپ پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ پڑھتے ہیں اور دوسری میں الدہر پڑھتے ہیں. یعنی پہلی میں الف لام میم تنزیل الکتاب اور دوسری میں هل اتى على الانسان حین من الدہر. تلاوت میں قرآن پاک پورا کہاں پڑھا گیا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر قرآن پاک کہاں پڑھا کرتے تھے؟ تہجد کی نماز میں. وہ آپ کی تنہائی کی نماز ہوتی تھی تو اس میں آپ طویل قرات کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے پتہ چلتا ہے نا، آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی، پھر سورۃ آل عمران پڑھی، پھر سورۃ النساء شروع کر دی. وہ تھی طویل ترین نمازیں جو آپ کی اپنی نمازیں ہوتی تھی. اور جب آپ جماعت کرایا کرتے تھے تو مختصر صورتیں، اتنی کہ لوگ برداشت کر لیں. تو ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. تو سب سے افضل تلاوت نماز کے اندر کی تلاوت ہے، پھر اس کے بعد فجر کے وقت کی تلاوت ہے جو نماز کے اندر ہو، یا پھر نماز کے بعد دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے، اور اس کے بعد باقی نمازوں میں. اور تلاوت کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے کچھ صورتیں پڑھنے کو سکھائیں، سورۃ الملک، الف لام میم السجدہ. اصل بات یہ کہ جب تک ہم ارادہ نہیں کریں گے نا، سچا ارادہ، ہو نہیں سکے گا یہ کام. ہم ارادہ کرتے ہوئے بھی گھبراتے نہیں، ہم کر نہیں سکیں گے. شیطان ہمیں پہلے درجے پہ مایوس کرتا ہے، تم یہ نہیں کر سکتے، تم تو نہیں کر سکتے، تمہارے پاس وقت نہیں ہے کرنے کا. لیکن اگر ہم تھوڑی سی بھی کوشش جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ قطرہ قطرہ بھی ہوتا رہا تو آگے ہی بڑھیں گے نا، نقصان تو کچھ نہیں. تو ان الذین یتلون کتاب اللہ. پھر ایک اور مرحلہ کون سا ہے تلاوت کا؟ جب بھی آپ کو فرصت ملے، جب بھی آپ فارغ ہو، سفر میں، حضر میں، زبانی پڑھیں یا دیکھ کے پڑھیں. اس کے بعد یہ کہ جب آپ کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح رات کا تیسرا پہر. ویسے تو یہ کہ سونے کے بعد جب بھی آپ اٹھ جائیں، لیکن سحری کے وقت جو ہوتا ہے نا نماز سے پہلے کا، وہ خاص وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا. تو ہمیں جب عمل کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو وہ کس بات کی؟ اصل میں ہمیں سلیقہ نہیں ہے کہ کون سا کام کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. یہ حکمت نہیں ہے ہمارے اندر، لہٰذا ہم تمنائیں رکھتے ہوئے بھی وہ کر نہیں پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے. میں چاہوں گی کہ آیت کے اس پہلے حصے پر آپ کو عمل کرنے کا سلیقہ آ جائے، سنت کے مطابق جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جو اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا، صحابیات نے کیا، اور جو اصل قابل قبول طریقہ ہے. ہم نے وہ طریقے تو سارے بھلا دیے، چھوڑ دیے، ان سے انجان ہو گئے. اور کب تلاوت کرنے لگے؟ جب کوئی فوت ہو جائے، اس موقع پہ قرآن خوانی، یا جب کوئی نیا گھر لے. کوئی حرج نہیں اس وقت بھی پڑھ لیا جائے اگر نیا گھر لیتے وقت یا نئے گھر میں منتقل ہوتے وقت. لیکن وہ چیزیں جن کی براہ راست سنت میں دلیل نہیں، ان چیزوں کو تو ہم نے زندگی کا ایک لازمی جز بنا لیا. اور جس طریقے پر آپ خود تلاوت کرتے تھے، آپ کے صحابہ کیا کرتے تھے، ان سارے طریقوں کو بھول گئے، ان مقامات کو ہم چھوڑ بیٹھے. تو اصلاح کیسے ہو سکتی ہے جب تک ہم اصل پہ نہ پلٹیں؟ سب سے بہترین طریقہ قرآن کو یاد رکھنے کا نماز میں پڑھنا ہے. اگر آپ جتنا کچھ بھی یاد کیا ہوا ہے اس کو کچھ چیزیں ڈیلی، کچھ ہفتہ وار، کچھ مہینے میں ایک بار. اس لیے ہمیں ان اسباب پر بھی غور کرنا ہے کہ ہم تیزی نہ کریں، جلدی نہ کریں، تھوڑا تھوڑا کریں، لیکن مستقل، مسلسل. کیونکہ وہ کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے جو اگرچہ کوانٹٹی میں بہت تھوڑا ہو لیکن اس کو چھوڑا نہ جائے، اس کے اثرات ہی کچھ اور ہوں گے. تو آپ ان سب چیزوں کو دہرانا شروع کر دیں. اسی طرح نوافل میں آپ قرآن پاک کو کھول کر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اب تو ایسے سٹینڈ بھی ملتے ہیں جن پر آپ قرآن پاک کھول کر سامنے رکھ لیں. جب آپ قیام میں کھڑے ہوں تو وہ ڈائس کی طرح کے سٹینڈز ہیں بہت ہلکے کہ جن کو آپ ذرا سا ہاتھ کی حرکت سے آگے کر لیں اور دیکھ کے پڑھتے رہیں. اور جب آپ رکوع پہ جانے لگے تو ایک طرف کر دیں. اس سے نہ تو قرآن پاک کی بے ادبی ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں بہت ورقہ پلٹنے میں یا رکھنے میں یا اٹھانے میں کچھ مشکل ہوتی ہے. میں نے خود الحمدللہ اس طرح تقریباً ایک دفعہ پورا قرآن پاک جو ہے وہ نماز میں دیکھ کے پڑھا ہے. یعنی اتنا پڑھتی تھی میں کہ پلٹنا نہ پڑے. یہ جو سعودی عرب کے قرآن پاک ہے نا جس میں آیت ختم ہو جاتی ہے ہر صفحے پہ، تو ایک دفعہ کھول لیا، اس میں پڑھ لیا ایک رکعت میں، اگلی میں پھر اگلا کھول کے. اس سلسلے میں جو قرآن پاک کی تلاوت اور یاد کرنے کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو حضرت ام ورقہ کے بارے میں بتاتی ہوں تاکہ آپ کا شوق تھوڑا سا اور بڑھ سکے.
حضرت ام ورقہ الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ ہمارے ساتھ چلو ایک شہید کی زیارت کریں گے، یعنی آپ خود ان کی زیارت کرنے کو جاتے تھے یا ان کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ ان خاتون کو یہ سعادت کس وجہ سے ملی تھی کہ آپ ان کی زیارت کرنے آتے؟ کتاب اللہ کے علم کی وجہ سے، کتاب اللہ کے یاد کرنے کی وجہ سے۔ یہ قرآن کریم کو جمع بھی کرتی تھی، معنی میں تدبر کرتی، فہم اور حفظ دونوں ہی بہت مضبوط تھے ان کے، اور نماز کے اندر ان کا پڑھنا بھی بہت عمدہ تھا۔ ابن حجر عسقلانی نے ان کی عبادت اور قرآن کے اہتمام کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہاں مؤذن مقرر کرنے کی اجازت مانگی۔ ایک اذان تو مسجد نبوی میں ہوتی تھی، تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک مؤذن مقرر کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت مرحمت فرمائی اور ان کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھایا کریں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ عبد الرحمن جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا مؤذن دیکھا تھا، وہ ایک بہت بوڑھا شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ اس طرح حضرت ام ورقہ نے اپنے گھر کو مسجد بنا لیا جس میں تمام نمازیں ادا کی جاتی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ہوا، یعنی آپ کی اجازت سے ہوا، اور اس میں ان کے گھر کے بچے اور عورتیں وغیرہ آس پاس کی وہ نماز پڑھا کرتی تھی۔ غزوہ بدر میں انہوں نے اجازت مانگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے بھی ساتھ جنگ پر لے جائیں، میں وہاں مریضوں کی خدمت کروں گی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرما دے۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر میں قرار سے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت نصیب فرمائیں گی، یعنی تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ لوٹ آئیں اور انتظار کرنے لگی کہ مجھے کیسے شہادت ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لاتے تو کچھ صحابہ کرام کو ہمراہ لے آتے اور فرماتے ہمارے ساتھ چلو، ہم ایک شہید کی زیارت کریں گے، یعنی ان کو دنیا میں ہی شہادت کی خوشخبری دی اور پھر ان کو شہیدہ کے نام سے پکارا بھی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عہد صدیقی میں بھی ان خاتون کا یہی طریقہ رہا، یعنی ان کی عبادت اور تقوی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت عمر بھی ان کا بہت لحاظ فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ان کی مزاج پرسی فرمایا کرتے تھے۔ عیادت نہیں، مزاج پرسی۔ کہیں آپ ایسا نہ سمجھے کہ وہ جب کبھی بیمار ہوتی تھی تو تبھی آپ آ کے ان کی عیادت کیا کرتے تھے۔ مزاج پرسی یعنی ان کا حال حوال معلوم کرنے کے لیے جاتے۔ تو ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ حضرت ام ورقہ کے ایک غلام اور ایک باندی تھی، ان سے اپنی موت کے بعد آزادی کا وعدہ کر چکی تھی، تو ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا واللہ آج میں نے اپنی خالہ ام ورقہ کی تلاوت کی آواز نہیں سنی۔ پھر وہ ان کے گھر میں داخل ہوئے تو کچھ نظر نہ آیا۔ جب کمرے میں داخل ہوئے تو وہ ایک کونے میں چادر میں لپٹی پڑی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور حکم فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس ڈھونڈ کے لاؤ، یعنی قاتلوں کو۔ چنانچہ انہیں پکڑ کر لایا گیا۔ آپ نے ان سے پوچھا، انہوں نے اعتراف کر لیا تو آپ نے ان کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ مدینے میں یہ پہلے شخص تھے جنہیں پھانسی دی گئی تھی۔ اس وقت حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ثابت ہو گئی، آپ ہمیں فرمایا کرتے تھے ہمارے ساتھ چلو ایک شہید کی زیارت کریں گے۔ کیا پتا چلا ان کی تلاوت کی آواز کون سنتے تھے؟ پردہ تھا ان کی آواز کا۔ کسی خاتون کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو لے کر آنا اور ان کو شہادت کی بشارت دینا، یہ سب کچھ کس بنا پر تھا؟ ان کے تقوی اور قرآن سے محبت کی بنا پر۔ یہ ایک طرح سے پہلی حافظہ قرآن تھی مدینہ کی، کیونکہ اس دور میں ابھی جمع بھی نہیں ہوا تھا نا، تو یہ جمع کرتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ حفظ کرتی جاتی تھی، اور صرف حفظ نہیں کرتی تھی، غور و فکر، معنی، فہم، تدبر سب کچھ ساتھ تھا ان کے۔ تو جب اہل القرآن جو ہیں وہ اہل اللہ ہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نہ ہوں گے؟ کوئی معمولی بات ہے قرآن کے ساتھ تعلق؟ لیکن ہم پر دنیا اتنی حاوی ہے، اتنا اس نے ہمیں مشغول کر رکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بیکار چیزوں کے لیے ہم اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں۔ قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے ہفتے میں۔ حضرت ام ورقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہونے دیا تھا، لیکن حضرت ام عمارہ نے بیعت عقبہ اولا سے لے کر جنگ یمامہ تک تقریباً ہر جنگ میں شرکت کی۔ تو یہ فرق کیوں؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میں نے اس لیے یہ بات ابھی کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اس بات کو حجت بنا لیں کہ آپ نے چونکہ ان کو غزوہ بدر میں جانے نہیں دیا تھا تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں کسی اجتماعی کام میں شریک ہو ہی نہیں سکتی یا ان کو ہونا نہیں چاہیے یا درست نہیں۔
ہو سکتا ہے کہ ورقہ فزیکلی اتنی اسٹرانگ نہ ہو جتنی حضرت عمارہ تھی، کیونکہ اہلیت بھی میٹر کرتی ہے نا. اور یہ عام طور پر ہوتا ہے نا کہ جو لوگ ذہنی کام زیادہ کرتے ہیں وہ عموماً فزیکلی بہت اسٹرانگ نہیں ہوتے، اور جو لوگ فزیکلی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ذہنی طور پر اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے. یہ دو چیزیں اکٹھی ہونا بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. انسانوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا، مختلف طرح کے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں، کوئی کسی کام کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے، سب کو ایک کام کے لیے نہیں بنایا. پھر آپ دیکھیں کہ صرف ورقہ نہیں، اور صحابیات جو ہیں وہ بھی الحمدللہ قرآن پاک کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتی ہیں. اور پھر خصوصاً نمازوں میں یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ نماز میں تلاوت بہترین وقت ہے قرآن کی تلاوت کا. حضرت اسماء بنت ابی بکر قرآن کے معنی اور قرآن کی بلاغت کی ماہر تھیں. اس بات کی گواہی ان کے شوہر حضرت زبیر بن عوام دیتے ہیں. کہتے میں گھر میں داخل ہوا تو حضرت اسماء نماز پڑھ رہی تھی، تو میں نے سنا کہ وہ یہ آیت تلاوت کر رہی ہیں، یعنی اونچی پڑھ رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں جھلسنے والے عذاب سے بچایا. یعنی یہ آیت پڑھ رہی تھی اور آگ سے پناہ مانگ رہی تھی، کیونکہ مسنون طریقہ کیا ہے تلاوت کا کہ جب جہنم کی آیات آئیں تو پھر جہنم سے پناہ بھی مانگی جائے. کہتے میں کھڑا ہو گیا، سنتا رہا، مسلسل جہنم سے پناہ کی دعا کرتی رہی. جب بہت دیر ہو گئی تو میں بازار چلا آیا، پھر گھر واپس لوٹا، تب بھی دیکھا تو روتے ہوئے جہنم سے پناہ کی دعا کر رہی ہیں. یہ وہ خاتون ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے، جنہیں ذات النطاقین کہا گیا، جن کی 4 پشتوں میں صحابہ کرام ہوئے. دادا، والد کے والد، کیونکہ جب ہجرت ہوئی تھی تو وہ نابینا تھے ان کے دادا، اور کہنے لگے لگتا ہے ابو بکر سارا سامان اٹھا کے لے گئے ہیں، اور تھوڑے غمگین بھی تھے تو انہوں نے ان کو تسلی دی اور کچھ چیزوں پہ ہاتھ رکھوا کے کہا کہ فکر نہیں کریں. دادا، والد، خود اور بیٹا. ان کو خوش نہیں ہو جانا چاہیے تھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی جب وہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے، اور میرے لیے تو بس یہی اعزاز کافی ہے. تو بات یہ ہے کہ جس کے اندر جتنا فہم زیادہ ہوتا جاتا ہے اس کے اندر اتنی ہی اللہ کی خشیت بڑھتی جاتی ہے. جیسا کہ اس آیت سے بالکل پچھلی آیت میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اللہ کے علم والے بندوں کو ہی ہوتی. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ. اور پھر آپ دیکھیں کہ تلاوت کے ساتھ ہی پھر اقاموا الصلاۃ کی بات بھی ہو گئی. ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں اور وہ اہل قرآن ہیں. تو قرآن سے تعلق کی اور خصوصاً تلاوت کے تعلق کی قسمیں کون سی ہیں یا کس کس طریقے پہ ہم نے کرنا ہے؟ سب سے پہلے نماز میں فجر کے وقت مختلف مواقع کی مناسبت سے جو صورتیں ہمیں بتائی گئی جو صحیح سنت سے ثابت ہیں. پھر اس کے علاوہ جب بھی فراغت ہو یعنی اللہ کی کتاب کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ دنیا میں بھی ساتھ ہونے کے علاوہ قبر میں بھی ساتھ ہو، آخرت میں بھی ساتھ ہو. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. ان 3 کاموں کا اجر کتنا ہے؟ کیا اجر بتایا گیا کہ جو یہ کریں گے کیا اجر پائیں گے؟ ایسی تجارت کر رہے ہیں یہ لوگ، ایسا بزنس کر رہے ہیں جس میں کبھی بھی خسارہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی گھاٹا نہیں، کبھی بھی نقصان نہیں. یرجون تجارۃ لن تبور، ہرگز بھی نقصان نہیں ہے اس میں. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. یہ سب کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ نمازوں میں سنت طریقے پہ تلاوت، نمازوں کے علاوہ تلاوت، یعنی یہ سب کچھ کیوں کیا جائے گا؟ تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو نوازے. یعنی ساتھ ہی یہ یاد رہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اطمینان نہ ہو جائے کہ ہم بہت اچھے ہو گئے اور ہم نے بہت کچھ کر لیا، بلکہ اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید دے. انہ غفور شکور. اور مزید کیوں؟ کیونکہ وہ قدردان ہے، بخشش فرمانے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق. اور وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی وہی حق ہے. یتلون کتاب اللہ پر زور کیوں ہے؟ یتلون کتاب اللہ کیوں ہوگا؟ کس جذبے کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ؟ اتنی محنت، اتنی تاکید اور اتنا غور و فکر اور اتنے طریقے، یہ سب جاننا کیوں ضروری ہے؟ آخر کیوں؟ آخر کس لیے؟ کہ جو پڑھ رہے ہیں وہی سچ ہے، اسی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. اس کو چھوڑ کر اور اس کے بغیر سیدھے راستے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یعنی قرآن کے ساتھ تعلق کوئی پروفیشنل تعلق نہیں ہے، کسی سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے نہیں ہے، کسی خاص ڈگری کے لیے نہیں ہے، کسی ایک مخصوص اور محدود وقت کے لیے نہیں ہے. تو یہ تو زندگی بھر کا تعلق ہے. یہ کتاب تو ساری زندگی میں رہنمائی کے لیے آئی ہے.
اور یہ جو نمازوں میں اور تہجد میں اور عام حالات میں قرآن کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا، یہی دراصل ایک ذریعہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہ بالکل سچ ہے، مصدقا لما بین یدیہ، پہلے سے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا بھی ہے اور ان کو دیکھنے والا بھی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر وارث بنا دیا ہم نے اس کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس وراثت کا حق ادا کر رہے ہوں، جن کو آپ جیسے مواقع ملے ہوں، جن کو آپ جیسی نعمتیں ملی ہوں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی ہم حق ادا نہ کریں، سنجیدہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں خلوص نہ ہو، پختگی نہ ہو، اور تھوڑے سے ہوا کے جھونکے سے ہم سب کچھ اپنی زندگی کی روٹین چینج کر کے بیٹھ جائیں اور کتاب کے ساتھ تعلق کمزور پڑ جائے، ہلکا ہو جائے، تو کیا ہم سے نعمتوں کی پوچھ نہ ہوگی؟ کیا ان کا حساب نہ ہوگا؟ آپ کو اس کام کے لیے چنا گیا ہے، جو نعمت آپ کو ملی ہے اسے دوسروں تک پہنچانا ہے سیلف لیسلی، کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ نیکی کے کام میں سب سے بڑی رکاوٹ سیلف ڈالتا ہے، ہمارا نفس ڈالتا ہے، اپنی ذات کا آرام، اپنی مصروفیات، اپنی زندگی، اپنی ذات، اپنا آپ۔ رکاوٹیں باہر نہیں ہیں، اپنے اندر ہیں۔ اگر ہم سچے ہو جائیں، ہمارا ارادہ ہو جائے، ہماری نیت ہو جائے، تو باہر کی رکاوٹیں کچھ نہیں کرتی، کوئی نقصان نہیں دیتی۔ جتنا زیادہ آخرت کے انعام کا یقین ہوگا اتنا ہی سیلف لیس ہو جائے گا کہ مجھے اپنے لیے تو نہیں کرنا، میں تو جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ کی رضا میں کر رہا ہوں۔ اگر میں کسی کو سکھا رہا ہوں یا میں کسی کے لیے کوئی بھی چیز پرووائڈ کر رہا ہوں، چاہے وہ ایک کرسی ہے، چاہے کارپٹ ہے، چاہے لائٹ ہے، چاہے کچھ بھی ہے، تو یہ میں اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں، کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ کام میں حسن کتنا پیدا ہوتا ہے، پھر برکت کتنی زیادہ آتی، پھر خیر کتنی زیادہ عام ہوتی، پھر ان بندوں کو جن تک ابھی نہیں سب کچھ پہنچا ان کے لیے تڑپ کتنی زیادہ آتی۔ جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیچھے کر لیتا ہے، اللہ اس کو بلندی دیتا ہے۔ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کے کام میں اخلاص ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ فرمائے اور پھر اس میں برکت نہ ڈالے، پھر وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند نہ ہو جائے۔ تو ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ تو پڑھ لکھ کے اتنے بے عمل ہو جاتے ہیں کہ گویا پڑھا ہی نہ ہو، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ومنہم مقتصد، بعض درمیان کی راہ چل رہے ہیں، جب آسانی ہوئی، سہولت ہوئی، کرنا ہوا کر لیا، نہیں کرنا نہیں کیا۔ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور کچھ اللہ کے اذن سے نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے بڑا فضل۔ تین گروہوں کی بات کی گئی ہے جنہیں کتاب ملی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ان میں سے ایک تو وہ ہے جو سیلف موٹیویٹڈ ہیں۔ سیلف موٹیویٹڈ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہ جن کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی نیکیوں میں دوڑ لگا دیتے ہیں۔ سابقون بالخیرات باذن اللہ۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یاد کرا دے، کوئی کہہ دے کچھ تو کرنے لگ جاتے ہیں، کوئی چلائے تو چلتے ہیں، نہیں چلائے تو بیٹھ جاتے ہیں۔ بیچ کے لوگ، کبھی کر لیا کسی نے، پھر دھکا لگایا، پھر چل پڑے، نہیں تو پھر تھوڑا بہت آگے پیچھے سستی کر لی۔ اور کچھ ایسے ہیں ومنہم ظالم لنفسہ، جن پہ نہ کوئی نصیحت اثر کرتی ہے، نہ ان کو کسی قسم کی کوئی موٹیویشنل بات، کوئی فیکٹر ایسا ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا، اور وہ وہی کرتے ہیں جو ان کی اپنی مرضی ہوتی۔ اور سب سے بڑی بات جو ہلانے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کی بات نہیں کی جا رہی جو کافر ہیں، نان بلیورز کی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہیں کتاب ملی ہے، یہ کتاب پانے والوں کی بات ہے، یہ کتاب کے وارثوں کی بات ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں کس کیٹیگری میں ہیں۔ کیا آپ یہ سارے کام اپنے شوق اور اپنی خوشی اور اپنے ان پہ کرتے ہیں، یا آپ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ اکثر ہم اس چیز کا بہانہ کرتے رہتے ہیں نا کہ ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے، ہمیں کوئی یاد کرانے والا نہیں، فلاں کو تو اس کی بھی سپورٹ ہے، اس کی بھی سپورٹ ہے، اس کے تو گھر میں سپورٹ ہے، اس کے تو دوستوں کی سپورٹ ہے، وہ تو چونکہ فلاں جگہ پر جاتا ہے اس لیے وہاں سے اس کو موٹیویشن مل جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ خارجی سہارے ہوتے ہیں یہ عارضی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اپنے اندر ایک سیلف موٹیویشن ہے تو وہ پھر آپ کہیں پر بھی ہو، آپ سمندر کے اندر ہو یا خشکی پر ہو، پاکستان کے اندر ہو یا کہیں باہر ہو، کسی گاؤں یا دیہات میں ہو یا کسی شہر میں ہو، آپ کہیں پر بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کو جگانے والا آپ کا ضمیر آپ کے اپنے اندر موجود ہے۔
وہ آپ کو چین نہیں لینے دے رہا. اور اصل میں کام تو ایسے ہی لوگ کرتے ہیں جو سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. صرف کسی کے یاد کرانے سے، کسی کے کہہ دینے سے، کسی کے شوق دلانے سے، یہ کسی کو دیکھ کر شوق آ جانے سے، ٹھیک ہے وقتی طور پر ابتدا میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن ساری زندگی ہی اگر انسان بیساکھیوں پہ چلتا رہے اور ساری زندگی انسان دوسروں کا محتاج رہے تو پھر ایسا چلنا کیا چلنا ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب شروع میں کام کرتے ہیں، جیسے ہوم ورک انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو مان کے نہیں دیتے، آپ ان کو پش کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی عادت ہو جاتی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ خود ہی کام کرنے لگتے ہیں. لیکن بعض بچوں کو بڑے بھی ہو جائیں تو بار بار کہتے رہنا پڑتا ہے اچھا کام کر لو، اچھا اب اٹھ جاؤ، اچھا اب سو جاؤ، ہر بات میں محتاج ہے کہ کوئی ان کے پیچھے ہو. تو ایسے لوگ کچھ بڑا کام نہیں کر سکتے جو ہر وقت دوسروں کے محتاج رہے کام کرنے میں. جب دنیا میں ہم ہر چیز میں آگے جانا چاہتے ہیں تو آخرت کے اعتبار سے سب سے آگے جانے کی کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں فکر کرتے؟ تمنا تو وہی رکھی بھی ہے لیکن کام اس کے لیے کچھ نہیں. دنیا میں عمل کا وقت ہے، جزا کا نہیں، حساب کا نہیں، اور آخرت میں حساب کا وقت ہے، عمل کا نہیں. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ کے دن نماز فجر میں آپ پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ پڑھتے اور دوسری میں الدہر پڑھتے، یعنی پہلی میں الف لام میم تنزیل الکتاب اور دوسری میں هل اتى على الانسان حين من الدهر. تلاوت میں قرآن پاک پورا کہاں پڑھا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر قرآن پاک کہاں پڑھا کرتے تھے؟ تہجد کی نماز میں. وہ آپ کی تنہائی کی نماز ہوتی تھی تو اس میں آپ طویل قراءت کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے پتہ چلتا نا، آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی، پھر سورۃ آل عمران پڑھی، پھر سورۃ النساء شروع کر دی. وہ تھی طویل ترین نمازیں جو آپ کی اپنی نمازیں ہوتی تھی. اور جب آپ جماعت کرایا کرتے تھے تو مختصر صورتیں، اتنی کہ لوگ برداشت کر لیں. تو ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. تو سب سے افضل تلاوت نماز کے اندر کی تلاوت ہے، پھر اس کے بعد فجر کے وقت کی تلاوت ہے جو نماز کے اندر ہو، یا پھر نماز کے بعد دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے، اور اس کے بعد باقی نمازوں میں. اور تلاوت کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے کچھ صورتیں پڑھنے کو سکھائیں، سورۃ الملک، الف لام میم السجدہ. اصل بات یہ کہ جب تک ہم ارادہ نہیں کریں گے نا، سچا ارادہ، ہو نہیں سکے گا یہ کام. ہم ارادہ کرتے ہوئے بھی گھبراتے نہیں، ہم کر نہیں سکیں گے. شیطان ہمیں پہلے درجے پہ مایوس کرتا ہے، تم یہ نہیں کر سکتے، تم تو نہیں کر سکتے، تمہارے پاس وقت نہیں ہے کرنے کا. لیکن اگر ہم تھوڑی سی بھی کوشش جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ قطرہ قطرہ بھی ہوتا رہا تو آگے ہی بڑھیں گے نا، نقصان تو کچھ نہیں. تو ان الذین یتلون کتاب اللہ. پھر ایک اور مرحلہ کون سا ہے تلاوت کا؟ جب بھی آپ کو فرصت ملے، جب بھی آپ فارغ ہوں، سفر میں، حضر میں، زبانی پڑھیں یا دیکھ کے پڑھیں. اس کے بعد یہ کہ جب آپ کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح رات کا تیسرا پہر. ویسے تو یہ کہ سونے کے بعد جب بھی آپ اٹھ جائیں، لیکن سحری کے وقت جو ہوتا ہے نا نماز سے پہلے کا، وہ خاص وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا. تو ہمیں جب عمل کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو وہ کس بات کی؟ اصل میں ہمیں سلیقہ نہیں ہے کہ کون سا کام کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. یہ حکمت نہیں ہے ہمارے اندر، لہٰذا ہم تمنائیں رکھتے ہوئے بھی وہ کر نہیں پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے. میں چاہوں گی کہ آیت کے اس پہلے حصے پر آپ کو عمل کرنے کا سلیقہ آ جائے، سنت کے مطابق جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جو اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا، صحابیات نے کیا، اور جو اصل قابل قبول طریقہ ہے. ہم نے وہ طریقے تو سارے بھلا دیے، چھوڑ دیے، ان سے انجان ہو گئے، اور کب تلاوت کرنے لگے؟ جب کوئی فوت ہو جائے اس موقع پہ قرآن خوانی، یا جب کوئی نیا گھر لے. کوئی حرج نہیں اس وقت بھی پڑھ لیا جائے اگر نیا گھر لیتے وقت یا نئے گھر میں منتقل ہوتے وقت. لیکن وہ چیزیں جن کی براہ راست سنت میں دلیل نہیں، ان چیزوں کو تو ہم نے زندگی کا ایک لازمی جز بنا لیا. اور جس طریقے پر آپ خود تلاوت کرتے تھے، آپ کے صحابہ کیا کرتے تھے، ان سارے طریقوں کو بھول گئے، ان مقامات کو ہم چھوڑ بیٹھے. تو اصلاح کیسے ہو سکتی ہے جب تک ہم اصل پہ نہ پلٹیں؟ سب سے بہترین طریقہ قرآن کو یاد رکھنے کا نماز میں پڑھنا ہے. اگر آپ جتنا کچھ بھی یاد کیا ہوا ہے اس کو کچھ چیزیں ڈیلی، کچھ ہفتہ وار، کچھ مہینے میں ایک بار. اس لیے ہمیں ان اسباب پر بھی غور کرنا ہے کہ ہم تیزی نہ کریں، جلدی نہ کریں، تھوڑا تھوڑا کریں، لیکن مستقل، مسلسل، کیونکہ وہ کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے جو اگرچہ کوانٹٹی میں بہت تھوڑا ہو لیکن اس کو چھوڑا نہ جائے،
اس کے اثرات ہی کچھ اور ہوں گے. تو آپ ان سب چیزوں کو دہرانا شروع کر دیں. اسی طرح نوافل میں آپ قرآن پاک کو کھول کر پڑھ سکتے ہیں. اب تو ایسے سٹینڈ بھی ملتے ہیں جن پر آپ قرآن پاک کھول کر سامنے رکھ لیں. جب آپ قیام میں کھڑے ہوں تو وہ ڈائس کی طرح کے سٹینڈز ہیں بہت ہلکے کہ جن کو آپ ذرا سا ہاتھ کی حرکت سے آگے کر لیں اور دیکھ کے پڑھتے رہیں, اور جب آپ رکوع پہ جانے لگے تو ایک طرف کر دیں. اس سے نہ تو قرآن پاک کی بے ادبی ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں بہت ورقہ پلٹنے میں یا رکھنے میں یا اٹھانے میں کچھ مشکل ہوتی ہے. میں نے خود الحمدللہ اس طرح تقریباً ایک دفعہ پورا قرآن پاک جو ہے وہ نماز میں دیکھ کے پڑھا ہے. یعنی اتنا پڑھتی تھی میں کہ پلٹنا نہ پڑے. یہ جو سعودی عرب کے قرآن پاک ہے نا جس میں آیت ختم ہو جاتی ہے ہر صفحے پہ, تو وہ ایک دفعہ کھول لیا, اس میں پڑھ لیا ایک رکعت میں, اگلی میں پھر اگلا کھول کے. اس سلسلے میں جو قرآن پاک کی تلاوت اور یاد کرنے کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو حضرت ام ورقہ کے بارے میں بتاتی ہوں تاکہ آپ کا شوق تھوڑا سا اور بڑھ سکے. حضرت ام ورقہ الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ ہمارے ساتھ چلو ایک شہید کی زیارت کریں گے. یعنی آپ خود ان کی زیارت کرنے کو جاتے تھے یا ان کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے. ان خاتون کو یہ سعادت کس وجہ سے ملی تھی کہ آپ ان کی زیارت کرنے آتے؟ کتاب اللہ کے علم کی وجہ سے, کتاب اللہ کے یاد کرنے کی وجہ سے. یہ قرآن کریم کو جمع بھی کرتی تھی, معنی میں تدبر کرتی, فہم اور حفظ دونوں ہی بہت مضبوط تھے ان کے, اور نماز کے اندر ان کا پڑھنا بھی بہت عمدہ تھا. ابن حجر اسقلانی نے ان کی عبادت اور قرآن کے اہتمام کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہاں مؤذن مقرر کرنے کی اجازت مانگی. ایک اذان تو مسجد نبوی میں ہوتی تھی, تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک مؤذن مقرر کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت مرحمت فرمائی اور ان کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھایا کریں. سنن نبی داؤد کی روایت ہے. عبد الرحمن جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا مؤذن دیکھا تھا, وہ ایک بہت بوڑھا شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقرر کیا تھا. اس طرح حضرت ام ورقہ نے اپنے گھر کو مسجد بنا لیا جس میں تمام نمازیں ادا کی جاتی, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ہوا, یعنی آپ کی اجازت سے ہوا, اور اس میں ان کے گھر کے بچے اور عورتیں وغیرہ آس پاس کی وہ نماز پڑھا کرتی تھی. غزوہ بدر میں انہوں نے اجازت مانگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے بھی ساتھ جنگ پر لے جائیں, میں وہاں مریضوں کی خدمت کروں گی, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرما دے. آپ نے فرمایا اپنے گھر میں قرار سے رہو, اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت نصیب فرمائیں گی, یعنی تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی. یہ لوٹ آئیں اور انتظار کرنے لگی کہ مجھے کیسے شہادت ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لاتے تو کچھ صحابہ کرام کو ہمراہ لے آتے اور فرماتے ہمارے ساتھ چلو, ہم ایک شہید کی زیارت کریں گے. یعنی ان کو دنیا میں ہی شہادت کی خوشخبری دی اور پھر ان کو شہیدہ کے نام سے پکارا بھی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عہد صدیقی میں بھی ان خاتون کا یہی طریقہ رہا, یعنی ان کی عبادت اور تقوی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت عمر بھی ان کا بہت لحاظ فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ان کی مزاج پرسی فرمایا کرتے تھے. عیادت نہیں, مزاج پرسی. کہیں آپ ایسا نہ سمجھے کہ وہ جب کبھی بیمار ہوتی تھی تو تبھی آپ آ کے ان کی عیادت کیا کرتے تھے. مزاج پرسی یعنی ان کا حال حوال معلوم کرنے کے لیے جاتے. تو ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ حضرت ام ورقہ کے ایک غلام اور ایک باندی تھی, ان سے اپنی موت کے بعد آزادی کا وعدہ کر چکی تھی, تو ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے. جب صبح ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا واللہ آج میں نے اپنی خالہ ام ورقہ کی تلاوت کی آواز نہیں سنی. پھر وہ ان کے گھر میں داخل ہوئے تو کچھ نظر نہ آیا. جب کمرے میں داخل ہوئے تو وہ ایک کونے میں چادر میں لپٹی پڑی تھی. حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور حکم فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس ڈھونڈ کے لاؤ, یعنی قاتلوں کو. چنانچہ انہیں پکڑ کر لایا گیا. آپ نے ان سے پوچھا, انہوں نے اعتراف کر لیا تو آپ نے ان کو پھانسی دینے کا حکم دیا. مدینے میں یہ پہلے شخص تھے جنہیں پھانسی دی گئی تھی. اس وقت حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ثابت ہو گئی. آپ ہمیں فرمایا کرتے تھے ہمارے ساتھ چلو, ایک شہید کی زیارت کریں گے. کیا پتہ چلا ان کی تلاوت کی آواز کون سنتے تھے؟ پردہ تھا ان کی آواز کا. کسی خاتون کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو لے کر آنا اور ان کو شہادت کی بشارت دینا, یہ سب کچھ کس بنا پر تھا؟ ان کے تقوی اور قرآن سے محبت کی بنا پر. یہ ایک طرح سے پہلی حافظہ قرآن تھی مدینہ کی, کیونکہ اس دور میں ابھی جمع بھی نہیں ہوا تھا نا.
تو یہ جمع کرتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ حفظ کرتی جاتی تھی، اور صرف حفظ نہیں کرتی تھی، غور و فکر، معنی، فہم، تدبر سب کچھ ساتھ تھا ان کے۔ تو جب اہل القرآن جو ہیں وہ اہل اللہ ہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبوب نہ ہوں گے؟ کوئی معمولی بات ہے قرآن کے ساتھ تعلق؟ لیکن ہم پر دنیا اتنی حاوی ہے، اتنا اس نے ہمیں مشغول کر رکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بیکار چیزوں کے لیے ہم اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں۔ قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے ہفتے میں۔ حضرت ام ورقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہونے دیا تھا، لیکن حضرت ام عمارہ نے بیعت عقبہ اولا سے لے کر جنگ یمامہ تک تقریباً ہر جنگ میں شرکت کی۔ تو یہ فرق کیوں؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میں نے اس لیے یہ بات ابھی کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اس بات کو حجت بنا لیں کہ آپ نے چونکہ ان کو غزوہ بدر میں جانے نہیں دیا تھا تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں کسی اجتماعی کام میں شریک ہو ہی نہیں سکتی یا ان کو ہونا نہیں چاہیے۔